اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا 79 کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کل ہر گھر کی ایک کہانی ہے، ہر گھر کے اندر ایک دکھ ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، بچے بات نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میرے عزیزو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی آقا دو جہاں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ کاش کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، جو اس کا محبوب ہے، وہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ کاش۔ اور کس کے لیے؟ ایک ماں کے لیے، کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا؟ اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا، میرے گھر کی طرف سے آواز آتی، میری ماں مجھے آواز دیتی، اے محمد۔ میں عشاء کی نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا، جی ماں جی، دو جہانوں کا سردار یہ تمنا کر رہا ہے، اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیا ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی، کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ ہے کون؟ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے کا محبوب، تو جو اس کا محبوب ہے، اس کو بھلا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ مگر عالم دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے ان کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں میں فرض نماز کے لیے کھڑا آتا، میری ماں بلاتی، میں فرض نماز توڑ دیتا۔ بات کرنے کا مقصد، یہ بتانے کا مقصد ہے رشتے کا احترام، اس کا احترام دیکھیں کہ اس کا جو بڑا پن ہونا ہے، مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے، میں کیا بیان کروں کہ کتنا درجہ ہے، کتنا درجہ ہے اس رشتے کا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ بچیاں اس بات کو دھیان سے سنیں، بیٹیاں اس بات کو، بیٹیاں بہنیں اس بات کو دھیان سے سنیں، یہ جو اب میں بتانے لگا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نشانی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، تب قیامت آئے گی۔ ایک محفل میں بیٹھا تھا، وہاں پر ایک اس طرح کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ سننے میں آیا کہ وہ فلاں بیٹی تھی، اس کی بوڑھی ماں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی ماں کو یہ فقرہ بول رہی تھی، کانوں سے سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ بھونک نہیں تو، بھونک نہیں تو۔ یہ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی۔ آج آپ ایک بات سوچیں، ہم لوگوں نے جن کو پیسے دیتے ہیں، جن کو سیلری دیتے ہیں، ملازمین کو، ڈرائیور ہو گیا، گھر میں کوئی مالی ہو گیا، کوئی اور باورچی ہو گیا، آپ نوکر کا لفظ استعمال کر لیں، اس کو یہ لفظ بولیں تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ بڑی ہے تیری نوکری ہے، جا رہا ہوں میں، اور 10 باتیں سنائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ایک تنخواہ دار ملازم۔ ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے مقام کے اوپر آپ دیکھ لیں، باس اپنے کسی بھی ملازم کو یہ لفظ استعمال کرے گا تو وہ آگے سے کہے گا چل دفع ہو، تو نوکری اپنے پاس رکھ اور تمیز سے بات کر میرے ساتھ۔ ہوگا ایسا یا نہیں ہوگا؟ کیا میری بات غلط ہے؟ اور ایک بیٹی اپنی ماں کو یہ کہہ رہی ہے، اور وہ بیچاری خاموش کھڑی سن رہی ہے، اور موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں اس کی آنکھوں سے۔ ہمارے دل میں یہ احساس آیا کہ اس ٹائم وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ اس ٹائم وہ سوچ رہی ہوگی کہ ایک دن وہ تھا جس دن میں نے تجھے پیدا کیا، تیرے ناز اٹھائے، تیرے نخرے اٹھائے، تیرا خیال رکھا، سردی نہ لگے، تجھے سردی سے محفوظ کیا، تجھے گرمی سے محفوظ کیا، تجھے جوان کیا۔ آج
جب وہ وقت آیا کہ تو میرا سہارا بنے تو مجھے آگے سے یہ فکرہ بول رہی ہے جو سن کر روح کانپ اٹھتی ہے، کانوں پر یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ وقت ہے، یہ نشانیاں ہیں قیامت کی، ٹھیک ہے، یہ نشانیاں ہیں قیامت کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین آسمان کی لعنت۔ اس شخص کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا۔ مختصر یہ کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں، اس کی کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے اندر بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ ہی اللہ سے معافی ہوگی۔ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ بھی اس شخص کو معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کے جذبات کا احترام کریں، ان کو عزت دیں، ان کو پیار سے بلائیں، ان کے ساتھ زور زبردستی مت کریں۔ آج کل بہت عام بات ہے کہ بچوں سے ان کی پسند پوچھی نہیں جاتی، خاص کر کے بیٹیوں سے، اور رشتے طے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، بچے بھی غلط فیصلہ کرتے ہیں، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر، یہ سارے سلسلے، بچوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے، یہ یورپ کا کلچر ہے۔ اور اس کے بعد جو وہاں پر تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے ایک دوسرے کی زندگی کی، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے، بچوں سے گزارش یہ ہے، بہنوں سے، بھائیوں سے، کہ ماں باپ کی دعائیں لے لو۔ ماں باپ کی دعائیں آپ کو وہاں تک پہنچائیں گی، جنت کے اس مقام تک پہنچائیں گی جہاں تک آپ سوچ نہیں سکتے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، اس نکتے کو خاص طور کے اوپر غور کریں، اس بات کو سمجھیں، اور امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سے بیان کا آپ ضرور اثر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے، تاکہ آنے والی زندگی کے لیے یہ ماں باپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو۔ کائنڈلی چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔